حضرت مولانا سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے مجھے مرزا محمد علی انجینئر کا ایک ویڈیو بھیجا ہے۔ مولانا ظفر اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، برطانیہ میں ہوتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ مل کر کافی عرصہ، کئی سال دین کا کام کیا ہے۔ اس ویڈیو میں مرزا محمد علی انجینئر نے کشف المعجوب کے خلاف گفتگو کی ہے، جو ان کے لیے بھی تکلیف دہ تھی، میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے، اور ہم جیسے بہت سے داتا گنج بخش کے نقش کف پا پر چلنے والوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ مرزا محمد علی انجینئر کیا کہہ رہا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کے شرمناک واقعہ کشف المعجوب میں وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہیں ہے، اور اس میں دلیل وہ لے کے آتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نظر ایک دفعہ اپنے صحابی کی بیوی اوریہ پہ پڑی اور وہ ان کو پسند آ گئی، نعوذ باللہ، اور پھر انہوں نے اسے جنگ میں مروا کے خود اس سے شادی کر لی۔ تو یہی واقعہ کشف المعجوب میں لکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالت سکر میں ایک دفعہ آپ کی نظر اپنے صحابی اور اپنے منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ کی بیوی نعوذ باللہ زینب کے اوپر پڑی۔ یہ پورا واقعہ ہے، ظاہر پورا تو انہوں نے لکھا، فلم دی بلیکس تو پتہ ہی ہے وہ واقعہ کیا ہے، لیکن لکھا کہ بھی ہمارے پیغمبر کی سکر کی نظر پڑی تھی، اس لیے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ کفریہ واقعہ کشف المعجوب میں آج بھی پرنٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے وہ بابا جی اب تو فوت ہو چکے ہیں، اور وہ بابا جی تو لہراتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں یہ کتاب پڑھ لے۔ کشف المعجوب کی کئی تراجم ہوئی، ان میں اختلاف ہے، کئی نسخے موجود ہیں جو آپس میں نہیں ملتے۔ پروفیسر ڈاکٹر سلیم اظہر نے فارسی کے ان تمام نسخوں کو جمع کیا ہے، اور ان دنوں کشف المعجوب کا ایک نیا ترجمہ کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یقین سے کہا جائے کہ اس میں کوئی تعریف موجود نہیں۔ میرے خیال میں کشف المعجوب میں کچھ باتیں بعد میں شامل کی گئی ہیں، یا ترجمے میں بھی خرابیاں ہوئی ہیں، انشاءاللہ جلد دور ہو جائیں گی۔ کشف المعجوب کے نسخوں میں جو مسائل پہلے سے موجود ہیں ان میں سے میں صرف ایک کی نشاندہی کرتا ہوں۔ جو ایک جگہ ایک نسخے میں جہاں حضرت ابو طالب کا نام درج ہے، اسی جگہ دوسرے نسخے میں ابو جہل کا نام لکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ کسی نے تحریف کی ہے۔ کشف المعجوب کا جو اردو ترجمہ کیا ہے اس میں ابو طالب کا نام درج ہے۔ میں نے ایک اور ترجمہ دیکھا، اس میں ابو جہل کا نام لکھا تھا۔ جماعت اسلامی کے میاں محمد طفیل نے جو کشف المعجوب کا ترجمہ کیا، ان کا ترجمہ باقی ترجموں سے خاصا مختلف ہے۔ مگر میرا سوال مرزا محمد علی انجینئر سے یہ ہے کہ کشف المعجوب کے خلاف تقریر کرتے ہوئے آپ نے بخاری شریف کی جلدیں اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ آئیے تھوڑا سا انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ بخاری شریف میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ کیا اس میں کسی پیغمبر کی گستاخی موجود نہیں؟ کس کس مسئلے میں لوگ صدیوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بخاری شریف میں تحریف ہوئی، یا یہاں کچھ احادیث ایسی بھی شامل ہو گئیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، جو ضعیف ہیں یا موضوعی ہیں۔ سب سے پہلے بخاری شریف میں موسیٰ علیہ السلام کی جو گستاخی شامل ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ، جن سے قدوس ذوالجلال ہم کلام ہوا کرتا تھا،
حضرت اقبال یاد آ گئے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ وہ کلیم اللہ جس کی شان میں سرکار دو عالم پیغمبر انسانیت چارہ ساز بے کساں کی کئی احادیث موجود ہیں، ان کے متعلق جو کچھ بخاری شریف میں درج ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں، یہ جو پہلی حدیث ہے اس کا نمبر 278 ہے، یہ جو دوسری حدیث ہے اس کا نمبر 3404 ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام جو بڑی عزت اور بڑی شرم والے پیغمبر ہیں، ان کو برہنہ کیا گیا ہے، ان کے اعضائے مخصوصہ کے خراب ہونے کی باتیں کی گئی ہیں، انہیں برہنہ دیکھنے کی باتیں درج کی گئی ہیں۔ یہ لکھا گیا ہے کہ وہ برہنہ دوڑتے پھرتے تھے اور ان کی قوم انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جب غسل کرنے لگے تو ایک پتھر نے ان کے کپڑے اٹھا لیے اور بھاگ پڑا، پتھر، اور وہ اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے اور کہتے پھرتے تھے کہ او پتھر، میرے کپڑے دے، میرے کپڑے دے۔ یہ بھی درج ہے کہ اس پتھر پر مار کے 6-7 نشان ابھی تک باقی ہیں۔ کیا اس میں آپ کو ایک پیغمبر کی توہین نظر نہیں آتی؟ چارہ ساز بے کساں کی ذات سے ایسی باتیں منسوب کرنے والوں کے متعلق سوچتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ پھر بخاری شریف میں اور بھی بہت کچھ درج ہے، ان کے متعلق بھی کبھی انجینئر صاحب کچھ بولیے گا۔ خرید و فروخت کا باب آپ نے پڑھا ہے، یہ اس کا پرنٹ بھی سامنے دیکھ لیں۔ باب کا عنوان ہے کہ اگر لونڈی خریدے تو استبرائے رحم سے پہلے اس کو سفر میں لے جا سکتا ہے خریدنے والا یا نہیں۔ اس کی جو عربی جو اس کا متن ہے وہ بھی میں یہاں درج کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ترجمہ اس کا جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے، جو بخاری کے جتنے تمام ترجمے ہوئے ہیں یہ وہ ترجمہ ہے جس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایسی باندھی اس کا مالک بوسہ لے لے یا اپنے جسم سے لگائے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ایسی باندھی جس سے وطی کی جا چکی ہے حبہ کی جائے یا بیچی جائے یا آزاد کی جائے تو ایک حیض تک اس کا استبرائے رحم کرنا چاہیے، اور کنواری کے لیے استبرائے رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ عطا نے کہا کہ اپنی حاملہ باندھی سے شرمگاہ کے سوا باقی جسم سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ۔ اس من گڑت روایت کا یہ جو حصہ ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے عربی جس کی لکھی ہوئی آ رہی ہے، اس کا ترجمہ کسی سے بھی آپ کرا لیں وہی وطیف الدبر والا مفہوم نکلے گا۔ اس کے بعد اس کے فوراً بعد جو اگلی حدیث اس میں شامل کی گئی ہے وہ حضرت صفیہ کے ساتھ سرکار دو عالم کے نکاح کا قصہ ہے، اور اس کا کچھ حصہ یہاں درج کر دیا گیا ہے جس سے صاف گستاخی دکھائی دے رہی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کیوں نظر نہیں آتی؟ بخاری شریف کے معاملے میں وطیف الدبر کا مسئلہ صدیوں سے زیر بحث ہے۔ ابن عربی نے اپنی کتاب احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238
میں لکھا ہے کہ عورتوں کے دوبر میں جمع کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. کثیر گروہوں نے اس کو جائز کہا ہے. ابن شعبان نے اپنی کتاب جمال النسوان و احکام القرآن میں جمع کیا ہے اور اس کے جائز ہونے کو صحابہ، تابعین، مالک کی طرف سے کثیر روایت سے درج کیا ہے. اور بخاری نے اپنی صحیح میں ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ نافع نے کہا کہ جب ابن عمر تلاوت کرتے بات نہ کرتے جب تک فارغ نہ ہو جاتے. ایک دن جب سورۃ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور جب اس جگہ پہنچے تو کہا تم جانتے ہو یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ میں نے کہا نہیں. کہا فلاں فلاں کے بارے میں. عربی متن یہ ہے، دیکھ لیجئے. یہاں پر بخاری میں تعریف ہوئی یا نہیں، تحریف کا ذکر ضرور آیا ہے. خود شارح بخاری ابن حجر نے واضح کیا ہے فتح البخاری میں، صفحہ جلد 8 میں ہے، صفحہ نمبر 190 میں اس کا ذکر کیا ہے. تو کہا ہے کہ بخاری کا کہنا ہے کہ مجھ سے اسحاق نے کہا کہ یہ ابن راہویہ ہیں. آگے کہتے ہیں کہ اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند اور تفسیر میں اس سند سے لکھا، اور اس میں تبدیلی یہ ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے، اس میں ہے کہ جب وہ اس قول پر پہنچے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم چاہو آؤ، تو ابن عمر بولے کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ میں بولا کہ نہیں. تو وہ بولے کہ یہ آئی ہے اپنی بیوی کی دوبر میں آنا. عربی کا متن یہ درج کر رہا ہوں، یہ دیکھتے جائیں. یہ سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کے اردو ترجمہ کو دیکھیے گا، جلد پہلی ہے، میرا خیال ہے صفحہ نمبر 685 ہے. اس نے اس کی مزید وضاحت کی اور لکھا ہے کہ امام الخطیب نے روایت مالک میں نصر بن عبداللہ ازدی کے طریقے سے ابن عمر کے سلسلے سے آیت کریمہ کے متعلق روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مرد اگر چاہے تو قبل فرج میں وطی کرے، چاہے تو دوبر میں. امام حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں، طبرانی نے اوسط میں، حاکم اور ابو نعیم نے مستخرج میں حسن سند سے روایت کی ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ عورتوں کے دوبر میں وطی کرنے کی اجازت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. سیوطی نے اس کے بعد مزید روایات لکھی ہیں اور اگلے صفحے پر ابن عبد البر کے حوالے سے کہتے ہیں، البر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ابن عمر کی روایت سے صحیح، معروف اور مشہور ہے. اسی طرح طبری نے اپنی کتاب اختلاف الفقہاء صفحہ نمبر 209 پر بس سند معتبر امام مالک سے نقل کیا ہے. امام مالک نے کہا کہ اس میں کوئی برائی نہیں کہ مرد عورت کے دوبر میں جمع کرتے جیسا اس کے قبل یعنی فرج میں کرے. عربی متن یہ ہے، آپ دیکھ لیں گے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. تو یہ جو حضرت امام مالک نے جو کچھ کہا ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک بھی عورتوں سے دوبر میں جمع کرنا جائز ہے. بلکہ نسائی نے الکبریٰ میں مالک سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ حرام ہو. صاحب کتاب نے اس سند کو صحیح کہا. مزید کہتے ہیں کہ طبری نے یونس کے طریقے سے مالک سے اس کی اباحت یعنی مباح ہونے کا قول نقل کیا ہے. صاحب کتاب نے
اس سند کو بھی صحیح کہا ہے، عربی متن یہ درج ہے، دیکھ لیجئے کہ میں کوئی اپنے طور پر تو یہ باتیں نہیں کر رہا۔ مالک کا یہ بھی کہا ہوا، یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اس کو مباح کہتے تھے، مگر ان کے ساتھ اس بات کی کچھ ساتھی نفی بھی کرتے ہیں اور اس کے کبھی ہونے کے سبب، مگر یہ بات اتنی مشہور ہے کہ ان ساتھیوں کے نفی کرنے سے دور نہیں ہوتی۔ عربی متن جو ہے اس کا، یہ تمام باتیں درج کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بخاری شریف جیسی کتاب میں کچھ ضعیف، کچھ موضوعی احادیث شامل ہیں، تو کشف المحجوب کی کسی بات پر جناب انجینئر صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ داتا صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی خاص دشمنی ہے، کوئی مخالفت ہے؟ یہ جو کچھ آپ نے کشف المحجوب سے نکالا ہے تو وہ کوئی قرآن حکیم تھوڑی ہے کہ جس میں تعریف ممکن نہیں۔ میں آخر میں داتا گنج بخش کے متعلق حضرت اقبال کے 2 شعر انجینئر محمد علی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سید حجویر مختوم امم، مرکد ہو سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماز مہر او تابندہ گشت۔ حجویر کے سید اور مسلمانوں کے مخدوم، جن کا مزار حضرت معین الدین چشتی سنجری کے لیے ایک مقدس مقام ہے، پنجاب کی خاک ان کے دم سے زندہ ہو گئی، ہماری صبح انہی کے آفتاب سے منور ہے۔ مرزا صاحب میں انتظار کروں گا اور توقع رکھوں گا کہ آپ داتا صاحب کے بارے میں جو غلط زبان استعمال کر رہے ہیں اسے واپس لیں گے اور معذرت کریں گے۔ شکریہ۔